پریشان. پریشان ہو؟ بات کرو، ہلکے ہو جاؤ. پریشان کیوں ہو؟ ہم دونوں ایک ہی مرثیے کے بیت ہیں. کیا شاعرانہ انداز ہے. عاشق اپنے جنون تک پہنچ جائے جب عاشق کہلاتا ہے، مگر تمہاری پریشانی کی دلیل تو فراق یار ہے. تمہاری پریشانی کی دلیل قبول. لیکن ڈر کیوں رہے ہو؟ میں نے خواب دیکھا کہ ایک سفید بلی میرے سیاہ گھوڑے کو کھا گئی. کئی ماہ کی تنہائی کے بعد روحوں کی ملکہ کے شہر کے مہمان ہوئے ہو. ایسا دیوانہ مرد جس کے پاس 2 آتشی آنکھوں کے سوا کچھ نہیں. بتاؤ ہم شہری، کتنے لوگوں کی گردنیں اڑائیں؟ کتنے لوگوں کا مال لوٹا؟ بتاؤ، بہت دن ہوئے کچھ نہیں سنا. یقین کیوں نہیں کرتی ہو قطام؟ کیسے یقین کروں؟ ثابت کرو. سن رہی ہو؟ یہ میرے دل کی آواز ہے. حلوہ کھا، بری آواز سے کتے. موت کی ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا. کیا چاہتی ہو مجھ سے قطام؟ اپنے عمر کے قاتل کی تلاش میں ہوں. نمک حرام، نامرد، بی غیرت. تجھے تڑپا تڑپا کر ماروں گی وردان. مقتولین کو سپرد خاک کیا جائے. سپاہ علی شام روانہ ہو رہی ہے. شام؟ علی جگر زلیخا کو شام لے جا رہے ہیں؟ یہ غم رسیدہ لشکر جنگ کی ہمت کھو بیٹھا ہے. تم نے ادے اپنے بیٹے کی لاش ڈھونڈ لی؟ کیا اس کا غم بھول گئے؟ بیٹے کی موت علی کی محبت کو کم نہیں کر سکتی اشس. میں علی پر ایمان رکھتا ہوں، کسی بھی حالت میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. عجب، خدا سے پنہا نہیں تم سے کیوں چھپاؤں. میں ابھی شام جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. وہ کیوں؟ تھکان اتاروں گا. اس کا مطلب امیہ کی اولاد کے مسلسل خطوط اپنا کام کر گئے. ممکن ہے بندہ خدا، علی اپنی ان باتوں سے لشکر کو بھگا رہے ہیں. خوارج جاہل اور بے بصیرت لوگ تھے. انہوں نے امام علی علیہ السلام کے کفر کا فتویٰ دیا، بلکہ وہ اکثر مسلمانوں کو محدور الدم اور فاسق شمار کرتے تھے.
لہذا مسلمانوں کے مال و منال کی لوٹ مار اور ان کے قتل کو جائز سمجھتے تھے۔ امام علیہ السلام نے بادل ناخواستہ ان سے جنگ کی اور فرمایا، میں نے فتنے کی آنکھ پھوڑ دی ہے اور یہ کام میرے علاوہ کسی کے بس کی بات نہیں تھا۔ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ میرے نزدیک سب سے زیادہ خطرناک فتنہ آل امیہ کا فتنہ ہے۔ خدا کی قسم میرے بعد آل امیہ کو بدترین حکمران پاؤ گے۔ یہ تمہارے اوپر ایسی بلا نازل ہوگی جس کا چہرہ بدنما اور خطرناک ہوگا، اور عصر جاہلیت جیسی ظلمت پلٹنے لگے گی۔ ایسے میں قریش کا حال یہ ہوگا کہ وہ دنیا و ما فیہا جس کا کچھ حصہ مجھے دینے پر حاضر نہیں، میرے جانے کے بدلے دینے پر تیار ہو جائیں گے۔ راستہ بدل لیا ہے اشعث۔ کہاں؟ کوفہ۔ پھر شام کا کیا ہوگا؟ کس حوصلے اور توانائی کے ساتھ؟ اندھا اپنی لاٹھی بار بار گم نہیں کرتا۔ اس دفعہ پسر نابغہ نے کس چیز کو نیزے پر اٹھایا؟ تمہاری زبان بھی شمشیر کی طرح تیز ہے اشتر۔ ہزاروں دلیلوں کی بنیاد پر بھی لشکر شام نہیں جا سکتا۔ میں ایک ہی دلیل پر قانع ہو جاؤں گا۔ ہم نے نہروان میں کوفے کو عزادار بنا دیا۔ ہمارے گھر والے کوفے میں محفوظ نہیں ہیں۔ ابھی نہروان کا پسینہ خشک نہیں ہوا اور شام چلے جائے۔ علی کو کچھ مدت صبر کرنا ہوگا تاکہ نہروان کا زخم بھر جائے۔ کاش تم بھی نہروانیوں کے لشکر میں ہوتے اشعث۔ خوارج پر فتح و ظفر کے بعد امام نے فرمایا، اے لوگو، میں نے فتنے کی آنکھوں کو پھوڑ ڈالا ہے اور میرے علاوہ کوئی اور اس کام کو نہیں کر سکتا تھا۔ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ جان لو کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ خطرناک فتنہ آل امیہ ہے۔ خدا کی قسم میرے بعد آل امیہ کو